بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا تو لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کی، سب جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا ہے، جتنا مجھے آزمایا گیا ہے کسی کو اتنا آزمایا نہیں گیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ اعلان کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو 360 معبودان باطلہ کے ماننے والوں کے اندر ہلچل مچ گئی، اور انہوں نے آپ کی مخالفت کے اندر، آپ کی دشمنی کے اندر، آپ کی عناد کے اندر کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں آپ کو تنگ نہ کیا گیا ہو، جہاں آپ کو ستایا نہ گیا ہو۔ پلاننگ کی گئی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو جلا بدر کر دیا جائے، آپ کو قید خانے میں محصور کر دیا جائے، آپ کے لیے نہ جانے کیسی کیسی منصوبہ بندی کی گئی، لیکن اللہ رب العزت حفاظت فرمانے والے تھے، کچھ نہ کر سکے۔ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے بجائے مخالفت کے اندر اضافے پہ اضافہ، لیکن اللہ نے اسلام کے اندر یہ لچیلا پن رکھا ہے کہ اس کی جتنی مخالفت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عنایت فرماتے ہیں۔ وہ لوگ جو مکے والے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند و بالا فرمایا، آپ کی شریعت کو، آپ کے اسلام کو، آپ کے مذہب کو چہاردانگ عالم کے اندر پھیلایا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال کر رکھا تھا، کچھ کو حرام کر رکھا تھا۔ اپنی مرضی تھی، جس چیز کو چاہتے تھے حلال کر لیا کرتے تھے اور جس کو چاہتے تھے حرام کر لیا کرتے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا تو اس کے اندر بیان کر دیا کون سی چیز حلال کون سی حرام۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نچوڑ اور خلاصہ یہ تھا کہ کسی کو ستایا نہ جائے، کسی کے اوپر ظلم کیا نہ جائے، کسی کو پریشان نہ کیا جائے، دین حق کے لیے صلہ رحمی کی جائے، پیار محبت سے کام کیا جائے۔ لیکن ان لوگوں نے آپ کی مخالفت کی تو اللہ نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا۔ ضرب اللہ مثلا قریہ، اکثر مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام مثال اور جنرل مثال دی ہے کہ اس سے سمجھ جائیں گے۔ مثال یہ ہے کہ ایک بستی ہے، آبادی ہے، اس بستی کے اندر اللہ نے ہر قسم کے غلوں کو، ہر قسم کے میوے جات کو، ہر قسم کے پھلوں کو پیدا کیا، وہاں تک پہنچایا۔ جہاں جہاں سے ہو سکتا تھا تمام ضرورت کی چیزیں اللہ نے اس بستی کے اندر مہیا کرائی۔ اہل بستی ان سے فائدہ اٹھاتے رہے، ان سے لطف اندوز ہوتے رہے، لیکن اللہ کی ان نعمتوں کی وہ ناقدری کرتے رہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو عذاب کا مزہ چکھایا، اور عذاب کا مزہ یہ چکھایا کہ اللہ نے ان کے اوپر بھوک کو اور ڈر کو مسلط کر دیا۔ بھوک اس شدت کی ہوئی کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں تھیں، اور ڈر یہ ہوا کہ دوسرے لوگوں کا خوف اور رعب اور دبدبہ ان کے اوپر بیٹھ گیا۔ لیکن یہ ساری چیزیں اللہ نے جو کی ہیں ان کے اعمال بد اور ان کے کرتوت کے نتیجے کے اندر کی ہے۔ یہ ایک مثال دے کر کے بتایا کہ دنیا کا دستور ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے۔ ہمارے عرف کے اندر بھی کہا جاتا ہے منہ کھائے آنکھ لجائے۔ اگر کسی نے احسان کر دیا تو اس کا احسان مانا جاتا ہے، کسی نے آپ کا کام کر دیا تو آپ ہمیشہ اس کے زیر احسان رہتے ہیں، اس کی بات کو مانا جاتا ہے، اس کے آگے گردن کو خم کر دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں۔ جب دنیا والے دنیا والوں کے سامنے ان کے احسانات کے بار کے نیچے دبے رہتے ہیں تو رب العالمین نے اس بستی کو کتنی نعمتوں سے نوازا۔ اس بستی کے اندر تمام پھلوں کو، تمام قسم کے غلوں کو، تمام ان کی ضرورتوں کو پہنچا دیا، ساری ضرورت کی چیزیں مہیا کر دی۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کا احسان کثرت سے مانتے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا تو یہ لوگ اللہ نے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کر لیا۔ اور بعض مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مثال دی ہے اللہ رب العزت نے، یہ اہل مکہ کی دی ہے، اور وہ یہ کہ جب مکے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا کہ آپ کو بحالت مجبوری وہاں سے ہجرت کرنی پڑی ہے۔ آپ نے تقریروں کے اندر سنا ہوگا، آپ نے وعظوں کے اندر، نصیحتوں کے اندر، کتابوں کے اندر خوب پڑھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو لوگ آپ کو الامین الصادق کہہ کر کے پکارتے تھے، اور آپ کے فیصلے کو اٹل سمجھتے تھے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا آنکھ بند کر کے آمنا و صدقنا قبول کر لیا کرتے تھے۔ ہر ایک بات کے اندر آپ سے مشورہ لیا جاتا، آپ کی بات کو قبول کیا جاتا، کوئی ایسا نہیں تھا جو آپ کے اوپر انگلی اٹھا سکتا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے نواز دیا تو وہی لوگ جو حضور کے اوپر جان چھڑکنے والے تھے آپ کی مخالفت کرنے لگے، آپ کو ستانے لگے۔ کتنا ستایا گیا ہے۔ آپ نے طائف کا معاملہ دیکھا ہے، جب آپ طائف کے اندر جاتے ہیں تو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ میں کیا کیا، اوباش قسم کے بچوں کو لگا کر کے آپ کے پیچھے پتھر لگوائے گئے،
روایتوں میں کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے دونوں پیر لہو لہان ہو جاتے ہیں، اتنا آپ کو ستایا، اتنا آپ کو زخمی کیا گیا کہ آپ ایک باغ کے اندر آ کر کے ٹھہر جاتے ہیں سستانے کے لیے، تو وہ اوباش قسم کے بچے آپ کو زبردستی اٹھاتے ہیں اور کھینچ کر کے لے جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، اور آپ کا بدن زخموں سے چور ہے، آپ کے بدن سے خون نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کے انسانیت تو نہیں ہے، ملائکہ بھی اللہ رب العزت سے یہ کہتے ہیں کہ اے رب، تیرے حبیب کو ستایا جا رہا ہے، تیرے حبیب کو زخمی کیا جا رہا ہے، تیرے حبیب کے بدن سے خون نکل رہا ہے اور تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم محمد ابن عبداللہ کی جا کر کے مدد کریں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ملائکہ یہ کہتے ہیں تو اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے تو جاؤ اور جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو۔ ملائکہ آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم تیرے خدا کے پاس سے، تیرے اللہ کے پاس سے بھیجے ہوئے آئے ہیں، آپ ہمیں حکم دیجئے کہ ان اوباش قسم کے لوگوں کو ہم برباد کر دے، تہس نہس کر دے، ان کو تمام کو غرق کر دے، ان کا نام و نشان کو ختم کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے میرے رب نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ میں اس قوم کو جو مجھے نہیں جانتی ان کے حق میں بد دعا کر دوں۔ میں ایسا نہیں کروں گا کہ جو نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ ساری قوم کو ہلاک کر دے، سب کو ختم کر دے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھے جانیں گی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ آج طائف کے اندر ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والا نہ ہو۔ لیکن آپ کو کتنا ستایا گیا ہے، کتنا کیا گیا، آپ کو مجبوراً مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر کے مدینے جانا پڑا۔ لیکن اللہ اپنے رب حبیب کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اپنے حبیب کو کیسے اس حال کے اندر چھوڑ دیتے؟ جب آپ مدینہ منورہ کے اندر پہنچے ہیں تو اللہ رب العزت نے مکے والوں کے اوپر عذاب شروع کر دیا ہے۔ 7 سال تک قحط پڑا، اتنا زبردست قحط پڑا ہے کہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، نجاست اور غلاظت کھانے پر مجبور ہو گئے، ہر گندی اور بری چیز کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے، لیکن وہ چیز بھی ان کو میسر نہیں آ رہی تھی۔ وہی مکہ کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی تھی کہ اللہ اہل مکہ کو ایسے پھل کھلا، اے اللہ مکے والوں کو ایسے پھل کھلا جو کسی کو نصیب نہ ہوتے ہوں۔ چنانچہ وہ دعا قبول بھی ہوئی، قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے۔ لیکن جب انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی، نبی کو ستایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کر لیا۔ 7 سال تک مکے والوں کو غلہ اور پھل تو کیا نصیب، مردار، نجاست، گندگی چیز یہ کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اور جب یہ بھی نہیں ملا تو ایک وفد ان کا اہل مکہ کا مدینہ منورہ کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے۔ اپنے نبی کا مقام دیکھیے گا، اپنے نبی کے اوصاف کو دیکھیے گا۔ نبی جس کو گھر سے بے گھر کیا، جس کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، جس کو ستانے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ابو جہل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کتنا ستایا ہے، آپ کی کمر کے اوپر اونٹ کی اوجڑی تک ڈال دی گئی ہے، آپ کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ جب وہ وہاں چلا جاتا ہے تو یہی لوگ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے محمد، نافرمانی ہم کرتے ہیں، اللہ کا کہنا ہم نہیں مانتے، تیری دشمنی ہم کرتے ہیں، تجھ سے مخالفت ہماری ہے، تو ہمارا اور ہم تیرے دشمن ہیں۔ لیکن عورتوں کا کیا قصور ہے، بچوں کا کیا قصور ہے، جانور اور مویشیوں کا کیا قصور ہے کہ ان کو بھی غلہ نہیں مل رہا ہے؟
وہ عورتیں بھوک سے بلبلا رہی ہیں، بچے ہیں بھوک سے تڑپ رہے ہیں، مویشی اور جانور ہیں کہ انہیں چارہ اور غلہ اور کھانے کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، ان کو تو ایسا نہ کیجیے، ان کے حق میں تو دعا کر دیجیے۔ وہی لوگ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، لیکن عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ساری کوششیں فیل ہو گئی تو پھر حضور کی خدمت کے اندر ہی پہنچ رہے ہیں، اور جا کر کے کیا دعائی دیتے ہیں، یہ بچے ہیں، یہ عورتیں ہیں، یہ جانور ہیں، ان کا کیا قصور ہے محمد، آپ ان کے لیے تو دعا کیجئے۔ روایت میں آتا ہے یہ الفاظ سنتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں کہ رب مکے والوں کو غلہ عنایت کرتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ نہیں ملتی ہے ایسی۔ ہم اور آپ بھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے خلاف کرتا ہے، ہماری مخالفت کرتا ہے، ہم سے عناد رکھتا ہے، ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ مثل۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کہتا ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، اچھائی سے دو۔ اسی اچھائی سے اسلام یہاں آیا ہے، اسی اسلام کی ترقی ہے کہ اس کے اندر اچھائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں انعامات سے نوازتے ہیں۔ اس کو اس کے اندر مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ دیکھو اہل مکہ کو کہ وہ بستی امن کے ساتھ میں، سکون کے ساتھ میں، ہر طرف سے روزی اس کے پاس میں آ رہی تھی، فراغت آ رہی تھی، کثرت سے آ رہی تھی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے احسان کی ناقدری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ، تو پھر اللہ نے ان کو عذاب کا مزہ چکھایا۔ کیا؟ لباس الجوع والخوف، ان کے تن کے کپڑے بھوک اور ڈر پیدا کر دیا، ان کے دلوں کے اندر حضرات صحابہ کا خوف پیدا کر دیا۔ اسی کو اللہ نے ایک جگہ فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، جو لوگ ہمیں نہیں مانتے ہیں تمہارا خوف ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم واقعتاً اللہ کے ماننے والے۔ یہ ہے اسلام، اور اسی چیز کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ اس سے ایک چیز یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے، چاہے معمولی سی بھی دی ہے، تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں کب قدر ہوتی ہے؟ جب وہ چیز ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ ہمیں اللہ نے کیسی کیسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، سب سے بڑھ کر کہتے ہوئے صحت مند بنا دیا۔ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک سائل جو ہے لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، میری ضرورت کو پورا کر دو، میں غریب ہوں، مفلس ہوں۔ ایک عارف اللہ والا اس سے کہتا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو مفلس نہیں ہے، تو غریب نہیں ہے، تو مالدار ہے۔ وہ کہتا ہے کیوں میرے سے مذاق کر رہے ہو، کیوں میرے سے دل لگی کر رہے ہو؟ مجھے کیا خوشی اٹھ رہی ہے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، کسی کے آگے ذلیل ہوں؟ تو ان بزرگ نے یہ کہا کہ اچھا یہ جو تمہاری انگلیاں ہیں، یہ ایک انگلی دے دو، 10,000 روپے میں دیتا ہوں، کاٹ کر کے مجھے دو۔ کہا کہ پاگل ہو گئے ہو تم، میری یہ انگلی کتنی کام کی ہے، اسے میں کیسے دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اپنی دونوں آنکھیں نکال کر کے مجھے دے دو، 1,00,000 روپے دے دوں گا میں۔ کہا کیسے دے سکتا ہوں؟ انہوں نے بہت سارے اعضاء کو ذکر کیا اور یہ کہا جب اللہ نے اربوں خربوں قیمت والی چیزیں تجھے دے رکھی ہیں تو تو مفلس کیسے ہو سکتا ہے، غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اس کو صحیح معنی کے اندر استعمال کر۔ جو بدن تجھے دیا ہے، جو جسم تجھے دیا ہے، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزار، تو یہ ہے تیرے مفلسی کے بچنے کی صورت۔ لیکن آج ہم ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اب صحت مند کا احساس معلوم ہوتا ہے۔ کوئی عضو ہمارا خراب ہو جاتا ہے تو اس وقت کے اندر ہم لاکھوں روپے نہیں کروڑوں روپے تک بھی لگا دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں مل پاتا۔ اس لیے اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دے دی ہیں، ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہی اسلام کہتا ہے۔ اور جب آدمی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھین لیتے ہیں۔ پیچھے گزر چکا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اگر تم اس کا حق ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیں گے، اور اگر اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے چھین لیں گے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، آج مسلمانوں کے اندر ایک ایسی خرابی آ چکی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی سب سے زیادہ ناقدری کرنے والی قوم بن گئی ہے۔ ابھی آپ شادی بیاہ کرنے لگے، آپ اپنے پروگرام کرنے لگے، سب جانتے ہیں اتنا کھانا ہے اور اتنا سارا ضائع کرتے ہیں۔ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں اور ان کو ہم کہاں کوڑے پر پھینک رہے ہیں۔ آج یہ ہے، تاریخ گواہ ہے، اگر مسلمانوں نے اس کی ناقدری کی تو مسلمانوں سے رزق چھین لیا جائے گا، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیے چھن رہا ہے۔ آج کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آسودہ ہوں، ہر آدمی اپنے کام سے پریشان ہے۔ جو کل تک کمایا کرتا تھا آج نہیں ہے، کوئی اپنی بزنس سے پریشان ہے، کوئی تجارت سے پریشان ہے، کوئی ملازمت سے پریشان ہے، کوئی نوکری سے پریشان ہے، کوئی کام کرنے سے پریشان ہے، لیکن ہم ضیاء کی طرف نہیں دھیان دیتے ہیں۔ کتنا کھانا ہمارا برباد ہوتا ہے، کتنا پیسہ ہمارا خرچ ہوتا ہے۔ شادی بیاہ جس کو اسلام نے بالکل آسان اور سہل بنایا تھا، ہم نے اس کو کتنا مشکل بنا دیا کہ جس سے 20-30 بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے، ہم ایک پہ اتنا ضائع کرتے ہیں اور بیکار جاتا ہے۔ کتنا کر رہے ہیں، آتش بازی کے نام پر ہم کتنے پیسے لٹاتے ہیں، گانے بجانے کے نام پہ ہم کتنا پیسہ برباد کرتے ہیں۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، قرآن کریم کے الفاظ دیکھیے کہ اسے بستی نے اللہ کے احسان کی ناقدری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، تو اللہ نے اس کو عذاب کا مزہ چکھایا۔ یہ ہمیں بتانے کے لیے اس لیے نہیں کہ ان کا واقعہ ہے، یہ ایسا ہے کہ جب جب قوم اس کے اندر داخل ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں یہ معاملہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ آپ کے احسان، آپ کے طفیل اور آپ کی وجہ سے ہماری تمام چیزوں سے اللہ نے حفاظت فرما رکھی ہے، لیکن ابھی وقت ہے کہ ہمیں قدر کر لینی چاہیے۔ اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی ہے۔ روایت میں ہے کہ ان کے سن کر کے آپ نے دعائیں دی تو اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو فراوانی سے نواز دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اللہ آگے آیت فرماتے ہیں کہ انہی میں سے رسول ان کے پاس میں پہنچا اور اس نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ رب العالمین، تم سے میں کچھ نہیں مانگتا ہوں، تمہیں جو راہ حق دکھا رہا ہوں، تمہیں تمہارے رب کا راستہ جو دکھا رہا ہوں، تمہیں تمہارا سبق بھولا ہوا یاد دلا رہا ہوں، تمہیں قعر ضلالت اور قعر نار سے بچا کر کے ہدایت اور جنت کی طرف لے جا رہا ہوں، اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں، کچھ محنتانہ نہیں مانگتا ہوں، میرا بدلہ تو رب العالمین کے اوپر ہے، وہ مجھے دے گا۔ اس کے باوجود فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو کذاب کہا، آپ کو جھوٹا کہا، آپ کو ساحر کہا، آپ کو شاعر کہا، آپ کو دیوانہ کہا، آپ کو مجنوں کہا، آپ کو بے دین کہا، خود بے دین ہونے کے باوجود۔ اللہ فرماتے فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر عذاب نے ان کو پکڑ لیا، اور یہی لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ رب العزت نے چیزیں دنیا کے اندر پیدا کی تو اللہ ہی نے کیا کس چیز کو حلال کرنا ہے اور کس چیز کو حرام کرنا ہے، کسی کے ذمے نہیں رکھا ہے کہ کوئی چیز حلال کر لو یا حرام کر لو، لیکن مشرکین عرب نے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال کر رکھا تھا اور کچھ چیزوں کو حرام کر رکھا تھا۔ اپنی طرف سے جس کو چاہتے حلال کر لیتے، جس کو چاہتے حرام کرتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ رب العزت نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ روزی عنایت کی ہے خوب کھاؤ، جو پاکیزہ اور حلال ہے تمہارے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوگی۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اسی کی پرستش کرتے ہو، اسی کو پوجتے ہو۔ یہ ایک جملہ پوری امت مسلمہ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔
اللہ کی نعمتوں کا حق وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ قرآن کریم نے بتلا دیا کسی کے دیندار ہونے کو پہچاننا ہے تو دیکھو وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے یا ناقدری کرتا ہے۔ اگر وہ ناقدری کر رہا ہے، کتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا حاجی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا دیندار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم وقت کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِنِعْمَتِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، شرطیہ جملہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر تم اللہ کو پوجتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے کرنا ہے، اللہ کی نعمتیں کیسے شکر کے لائق ہوتی ہیں، کیسے شکر کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جہاں اللہ نے نعمت کو استعمال کرنے کا موقف بنایا ہے، جگہ بنائی ہے، محل بنایا ہے، اس نعمت کو اسی جگہ استعمال کرنا اللہ کا نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس نعمت کو اس جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ استعمال کرنا یہ نعمت کی ناقدری ہے۔ اس کی معمولی سی مثال آپ دیکھیے، ایک لوٹا لے کر کے آئے آپ بہت عمدہ اعلیٰ قسم کا ایک پیتل کا لوٹا لے کر کے آئے، آپ نے لا کر کے امام صاحب کو دے دیا کہ امام صاحب یہ آپ کے لیے ہے، آپ اسے استعمال کر لیجئے۔ اگر اس نے امام صاحب نے اس لوٹے کو پانی پینے کے لیے استعمال کیا، وضو کرنے کے لیے استعمال کیا، تو آپ کی طبیعت بہت خوش ہو جائے گی اور کہیں گے کہ امام صاحب میری نعمت کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، میرے ہدیے کو اچھا سمجھتے ہیں، آئندہ وہ اس سے اچھا تحفہ لا کر کے دے گا۔ اور اگر امام صاحب نے آپ کے لوٹے کو لیا، ٹوائلٹ میں جا کر کے رکھ دیا، پاکی وہاں بھی حاصل ہو رہی ہے، لیکن وہ لوٹا اگر وہ وضو خانے پر ہوتا ہے تو قابل احترام ہوتا ہے، اور وہ لوٹا اگر بیت الخلاء کے اندر ہوتا ہے تو اس کی کوئی تعظیم نہیں کی جاتی ہے، یہ ناقدری ہے۔ ایسے ہی ہے کہ اللہ نے جو کھانے پینے کی چیزیں ہمیں دی ہیں، پہننے اور ملبوسات کے لیے ہمیں دی ہیں، استعمال کے لیے ہمیں دی ہیں، ہم ان کو دوسری جگہ استعمال کرنے لگے تو وہ نعمت کی ناقدری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج ایک فیشن چلا ہے، نوجوان ہوتے ہیں کولڈ ڈرنک لیتے ہیں، اور لوگ عموماً پینے کے لیے لیتے ہیں لیکن وہ کلی کرنے کے لیے لیتے ہیں، دکھلانے کے لیے، ہو دانتوں سے کھولا اور کلی کی اور پھینک دی، وہ یہ دکھلانے کے لیے کہ ہمارے پاس پیسے بہت ہیں، لیکن یہ پیسے نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ کمپنی نے جو بنایا ہے وہ آپ کی مشروب کے لیے بنایا ہے، وہ پینے کے لیے بنایا ہے، کلی کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے، کلی کر رہے ہیں تو یہ ناقدری ہے۔ ایسی کسی بھی نعمت کو دیکھیے، اب اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہمیں پیسہ دیا، ہمیں رزق دیا، ہمیں روزی دی، وہ چیزیں اگر اللہ نے یہ کہا کہ آپ کے پاس میں ہے تو اس کا حق ادا کر دو، 2.5% زکوٰۃ کے نام پر ادا کر کے باقی کو اپنے استعمال میں لے آؤ، تو یہ صحیح معنی کے اندر نعمت کی شکر گزاری ہے اور نعمت کی قدر ہے۔ اور اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اس صورت کے اندر ناقدری ہے، اور اللہ نے کہا ہے اگر آپ ناقدری کرو گے تو پھر میری پکڑ سخت ہے۔ اور آج پوری امت مسلمہ اقتصادیات کے اندر پکڑ کا شکار ہے۔ آج آدمی اپنے کاروبار کے اندر ایسا ہے، کماتا ہے لیکن پورے دن کا خرچہ اس کو نہیں ہوتا ہے، 500 روپے لے کر کے آ رہا ہے لیکن شام تک وہ 500 روپے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، دوسرے سے قرض لینا پڑتا ہے، بینک سے لون لے رہا ہے، نہ جانے کیا کیا چیز گروی رکھ رہا ہے، وہ ساری چیزیں بیچ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناقدری کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سمیٹ رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کا ہم حق ادا کریں گے، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کی قدر کریں گے، لیکن اس کے لیے پہلے شرط ہے اللہ کی عبادت۔ ہم کتنی عبادت کرتے ہیں اللہ کی؟ آپ دیکھیے اتنا بڑا محلہ ہے اور اتنا بڑا آبادی والے یہ بستی ہے، لیکن کیا آدمی محلے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو ضرورت نہیں ہے؟ ابھی اگر کچھ چیز ہونے لگے، کہنا قاری صاحب کا اگر میں تقسیم کر دوں تو پورا محلہ یہاں نظر آ جائے گا، لیکن اللہ کی دین کی باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے لیکن کوئی لینے نہیں آتا ہے۔ روایت میں آتا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے
روایت نقل کی کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار کے اندر جاتے ہیں. وہاں دیکھا کہ لوگ تجارت کے اندر لگے ہوئے ہیں، کوئی خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اوپر ٹھیس پہنچتی ہے. وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے بھوک کی، پیاس کی، کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں کی، اپنے کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑے رہتے تھے، کئی روز کے فاقے سے ہوا کرتے تھے. خود حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بھوک کی شدت کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ بے ہوش ہو کر کے میں گر پڑتا تھا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے. کوئی چمڑا سنگاتا تھا، کوئی جوتا سنگاتا تھا، کوئی اٹھا کر کے ڈالتا تھا. خدا کی قسم ہمیں مرگی کا دورہ نہیں پڑا کرتا تھا، بلکہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہو جاتی تھی. لیکن دین کو نہیں چھوڑتے تھے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ قدر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے اقوال اور احادیث مبارکہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں وہ لینے کے لیے کرتے تھے. یہ حضرت ابو ہریرہ جب بازار میں جاتے ہیں اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ تجارت میں مست ہے تو ایک بے چینی ہوئی، کڑن ہوئی، اور انہوں نے جا کر کے یہ کہا کہ تم یہاں تجارت میں لگے ہوئے ہو. اور وہاں مسجد نبوی کے اندر جا کر کے دیکھیے کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، آپ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. بس وہ لوگ جو بازار مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے ہیں اور دوڑ کر کے بھاگے چلے آتے ہیں. مسجد کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی دین کی باتیں کر رہا ہے، کوئی مسئلے مسائل کر رہا ہے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. تو وہ لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پیچھے پیچھے آئے کہنے لگے تم جھوٹ بولتے ہو، ہم تو تمہیں صحابی رسول سمجھتے تھے، ہم آپ کے اوپر جان چھڑکتے تھے اور آپ نے ہم سے جھوٹ بول دیا. آپ کہہ رہے تھے کہ میراث نبی تقسیم ہو رہی ہے. کہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی مسئلے بتا رہا ہے، یہ کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کم بختو، یہی تو میراث نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درہم و دینار چھوڑ کر کے نہیں گئے ہیں، بلکہ اقوال چھوڑ کر کے گئے ہیں، احادیث مبارکہ چھوڑ کر کے گئے ہیں. یہ ذکر کرنا جو ہے یہی تو میراث ہے، علم کو حاصل کرنا یہی تو میراث ہے، قرآن کریم کو پڑھنا یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. تو ان لوگوں نے یہ قدر کی تھی. اور آج ہم دیکھا جائے ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر نہیں آتے ہیں. مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے لیے تب آتے ہیں اگر ہماری کوئی غرض اور ضرورت ہوتی ہے، ورنہ تو اللہ کے دربار کے اندر پیشانی جھکانے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے، مسجد کو آباد کرنے کی بھی نہیں ہوتی ہے، دین کی بات سننے کی بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہم اللہ کی نعمتوں کی کتنی ناقدری کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اقتصادیات کے اندر، آج ہم کاروبار کے اندر پیچھے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ تم دین کے ہو جاؤ تمہاری تمام ضرورتیں میری ہو جائیں گی. تم قرآن کریم کی تلاوت کے ہو کر کے ہو جاؤ تمہاری تمام ضرورتیں پورا کرنا میری ذمہ داری ہے. ہمارا یقین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بچہ ابھی دنیا میں نہیں آتا ہے، ماں کی پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی دولت لکھ دی جاتی ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ مقدر فرما دیتے ہیں. لیکن آنے کے بعد پھر ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی ہم صحیح معنی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا نہیں ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کہہ دیا وہ حلال ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا وہ حرام ہے. پاکیزہ روزی کھاؤ جتنی اللہ نے دی ہے، اور اس کی نعمت شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا وہی اللہ کی نعمت کی قدر کر سکتا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا نبی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ خود اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اس لیے ہمیں اگر عبادت گزار بننا ہے، اگر ہمیں اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ بننا ہے، اگر بندگی ہمیں بجا لانی ہے، تو یقینی طور پر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے. ان لوگوں نے کیا چیز حرام کر رکھی تھی، حلال کر رکھی تھی، اور کیا حرام کر رکھی تھی، ان میں سے 4 چیزوں کا ذکر یہاں کیا جو پہلے بھی گزر چکا ہے. ان لوگوں نے میتہ کو حلال کر رکھا تھا، خون کو بھی حلال کر رکھا تھا، خنزیر کو بھی حلال کر رکھا تھا، اور لات، ہبل، عزیٰ، منات نہ جانے کس کس کے نام پر قربانی کرنے کے بعد میں اس کو کھانے کو حلال سمجھتے تھے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انما حرم علیکم المیتہ،
اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا ہے، خنزیر کو حرام کر دیا ہے، بہنے والے خون کو حرام کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا ہے اس کو حرام کر دیا ہے۔ لیکن اگر آدمی حالت اضطرار کے اندر پہنچ جائے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، اس کے اوپر فاقہ گزرنے لگے، اس کو یہ یقین ہونے لگے کہ اگر تجھے حلال چیز نہ ملی اور تو نے کچھ نہیں کھایا تو تیری جان جا سکتی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو یہ تمام چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ خنزیر کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، مردار کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، خون پینا چاہے تو پی سکتا ہے، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا گیا ہے اس ذبیحے کو کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے مزہ لینے کے لیے نہ کھائے، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، صرف بقائے جان کے لیے کھائے، اتنا کھا لے کہ اس کے جسم کے اندر توانائی آ جائے۔ اگر لذت لینے کے لیے ان چیزوں کو کھا رہا ہے تو اس کے لیے بھی کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسلام سختی نہیں کرتا ہے، اسلام تو یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا یہ بندہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے یا نہیں ہے، اللہ کا حکم ماننے والا ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کسی کے اوپر کوئی حکم ظلماً لازم نہیں کرتا ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ نماز پڑھنا کتنا اہم ترین فریضہ ہے، کتنی اہم ترین عبادت ہے، لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ جو ہے حیض سے عورتیں ہیں تو نماز نہیں پڑھی جائے گی، نفاس سے ہے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی، جبکہ عبادت اگر ہوتا تو جب بھی کہتے اللہ تعالیٰ پڑھنی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اطاعت ہے، جب اللہ نے کہا کھاؤ تو کھاؤ، جب اللہ نے کہا نہ کھاؤ تو نہ کھاؤ۔ روزے کی حالت کے اندر کھانے کو منع کر دیا، نہ کھاؤ، اور روزے کے علاوہ اللہ کہہ رہے کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ کی روزی کو خوب کھاؤ۔ اطاعت، اللہ کی اطاعت، جب اللہ کا حکم آ جائے ہماری کتنی ہی عقل اس کو قبول نہ کرے، ہمیں اپنی عقل کو دخل نہیں دینا ہے۔ آج ہم لوگوں نے عقل کو دخل دینا شروع کر دیا۔ آج اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو پہلے یہ کہتا ہے جی اس کی دلیل بتاؤ، جی یہ کیوں اللہ نے حلال کیا ہے، یہ کیوں اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ سے جا کر کے پوچھ لے جا کر کے۔ اللہ کا جب حکم آ گیا، قرآن کریم کے اندر آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، تو ہمیں تو گردن کو جھکا لینا چاہیے۔ کبھی صحابہ کرام کے بارے میں روایت میں یہ نہیں آتا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی ہو یا علت پوچھی ہو، لیکن آج ہمارا کام یہ چونکہ ہمیں ماننا نہیں ہے، ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور عقل قبول کرتی ہے تو اسے مانتے ہیں، اور اگر عقل قبول نہیں کرتی ہے تو اللہ کا حکم کتنا ہی اہم ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہماری بددینی کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ نے جن چیز کو کہا، پھر اللہ نے آخر میں کہا فإن اللہ غفور الرحیم، انسان ہے، بشر ہے، خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، مغفرت فرمانے والے ہیں۔ لیکن انہی لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کرتے، جان بوجھ کے کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے نہیں ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور ایک مثال بتلائی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک بستی تھی چین والی، امن والی، کہ آتی تھی روزی اس کی طرف با فراغت ہر جانب سے، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اس کو عذاب کا مزہ چکھایا، لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے تن کے کپڑے بھوک اور خوف سے، اس سبب سے جو وہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور آن پہنچا انہی میں سے رسول ان کے پاس، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر عذاب نے ان کو پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ تم اللہ کی روزی میں سے پاکیزہ اور حلال، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بلا شبہ حرام کیا گیا تمہارے اوپر مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور اس چیز کو جو اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ، پر جو شخص مجبور ہو جائے
بغیر زور کے اور بغیر حد سے تجاوز کے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بلا شبہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔